الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ طریقت میں کون کون سے ادوار ہیں اور ان ادوار سے کامیابی کے ساتھ آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا شخص جو ہے طریقت میں اب کس دور سے گزر رہا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ آج اسی پر بات کریں گے۔ اس ضمن میں جب ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اگر ہم اس کی مثال جو ہے انسانی زندگی کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکتی ہے۔ جیسے کہ انسانی زندگی میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ پینے کی عمر جو ہے شیر خارگی کی عمر، پھر اس کا لڑکپن، اور پھر اس کی جوانی، اور پھر جوانی کے بعد جو ہے وہ جوانی اور بڑھاپے کے درمیان کا ایک دور، سمجھداری کا دور، اور اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کی موت۔ اسی طرح جب ہم طریقت میں دیکھتے ہیں تو جب کوئی شخص کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کا شیر خارگی کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، اپنے پیر کی نگرانی میں رہتا ہے، اور پیر اس کی مکمل تربیت کرتا ہے، اپنا تصور دے کر نگرانی بھی کرتا ہے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد لامحالہ طور پر وہ مرید جو ہے شیر خارگی کے دور سے نکل کر لڑکپن میں چلا جاتا ہے۔ اب طریقت میں جب کسی شخص کو فرشتے، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی شکلیں سامنے آنا شروع ہو جائیں یا غیب سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اس کی شیر خارگی کا دور گزر چکا ہے، اب وہ لڑکپن کے دور میں پہنچ چکا ہے اور جوانی کی طرف جا رہا ہے، جوانی کی طرف راغب ہے۔ اسی طرح کرنا کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ نے اپنے پیر کامل کی صحبت کو ترک نہیں کرنا، ان سے دور نہیں جانا، تو انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی۔ آپ محنت کرتے رہیں، پیر کی خدمت میں حاضر رہیں، اور پھر جوانی کا وقت بھی آئے گا۔ اس دور کی پہچان کیا ہے کہ انوار الہی کی تجلیاں جو ہیں وہ اس کے دل پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ایسا وقت آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ شخص طریقت کی راہ میں جوانی کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جس طرح بچے کی دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے شیر خارگی سے لے کر جوانی تک، اور جوانی میں اور بھی زیادہ حفاظت اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بندے میں جوش ہوتا ہے لیکن ہوش کم ہوتا ہے۔ جذبہ، طاقت کی بنا پر وہ جذبات اس پر حاوی ہوتے ہیں، وہ جس سے مرضی بھڑ جاتا ہے۔ پھر اس کا والد اسے سمجھاتا ہے کہ بیٹا کسی کے ساتھ یوں بھڑنا نہیں ہے، اس طاقت اور جوانی پر غرور نہیں کرنا۔
اسے شعور دیتا ہے۔ مقام شعور پر اسی طرح طریقت میں جب کوئی شخص پہنچتا ہے تو پھر پیر کامل جو ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اسے ایسی تمام چیزیں جو ہیں ان سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، کسی سے بڑھنے سے بچاتا ہے، مکمل طور پر اس کی جوانی کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیر جو ہیں ان سے دور نہیں ہٹنا، ان سے دور نہیں جانا، غرور سے بچنا ہے، طاقت جو ہے اس کے نشے سے بچنا ہے۔ اور شیطان جو ہے آپ کو کئی مقامات پر بہلانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے کہ اب تو تم خود شیخ ہو گئے ہو، اب تمہیں اپنے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو تم پر خود جو ہے راز الہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب تمہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی صراط مستقیم سے ہٹانے کی ہر لمحہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ جب ایسا مقام آئے تو آپ نے کسی صورت بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں اپنے شیخ سے افضل ہو گیا ہوں یا مجھے اب شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ کی آپ کو ہر لمحہ ضرورت ہے، چاہے آپ کسی بھی مقام پر پہنچ گئے ہیں، آپ نے شیخ ہی کی رہنمائی اور ان کی جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں، طریقے ہیں، آپ نے ان کی قیادت میں ہی رہنا ہے۔ آپ نے خود سے قیادت جو ہے، ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ شیخ ہی وہ ہستی ہے جو آپ کو تمام قسم کی منازل جو ہیں ان کو طے کروا کے آپ کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور منزل کیا ہے کہ شیخ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے جب مقام شعور پر پہنچے، اس کے بعد وقت پیری آئے گا، اور وقت پیری تک آپ نے ہر صورت اپنے شیخ کو ہی مقدم جاننا ہے۔ آپ نے شیخ سے دور نہیں ہٹنا، اپنے دل میں شک پیدا نہیں کرنا، ہر قسم کے شک شبے سے دور رہنا ہے، اور شیخ ہی کو سب کچھ گرداننا ہے، تب جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جس طرح انسانی زندگی میں وقت پیری کے بعد موت ہے، موت نام ہے عاشقوں کے لیے، سالکوں کے لیے وصال یار کا، یار کی یار سے ملاقات کا نام موت ہے۔ تو پھر جب راہ طریقت میں شخص اپنی ساری منازل جو ہیں ان کو طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وصال یار ہے، پھر اس کی منزل ہے اور وہ اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس سارے سینیریو میں آپ نے اپنی جو تمام تر توجہ ہے اپنی، وہ صرف اپنے شیخ کی طرف رکھنی ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ اپنے پیر کے در سے دور نہیں ہٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔